مملکت خداداد پاکستان کے جو احوال ہم سب کے سامنے ہیں، اور گزشتہ 1 برس سے زائد ہوا جب سیاسی ماحول میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوئی، اور ماضی کے 2 ماہ رمضان المبارک اور بالخصوص ان کے آخری عشرے اس سیاسی سرگرمیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ عبادات اور قرآن پاک سے تعلق کے مقابلے میں سیاسی معاملات پر گفتگو میں زیادہ لگ گئے۔ اصولی طور پر سیاسی معاملات پر گفتگو کرنا کوئی مسئلہ نہیں، مگر اخلاقی حدود کو پامال کر دینا، دشمنی اور عناد پر اتر آنا، انانیت کا مظاہرہ کرنا، بد کلامی کا رویہ اختیار کرنا اور اختلافات کو دشمنیوں پر لے آنا، یہ پچھلے 1.5 برس سے کم و بیش ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا سن 2022 اور 2023 کے ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں بھی لگیں۔ سیاست پر کلام ہو، ملک کے سوار کی بات کی جائے، ملک کے بچاؤ کی بات کی جائے، ملک کے استحکام کی بات کی جائے، یہ مطلوب ہے اور یہ دینی تقاضا بھی ہے، مگر سیاسی معاملات پر کلام کرتے ہوئے جس طرح کی زبان ہم نے استعمال ہوتے ہوئے دیکھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ، اس سے آگے بڑھ کر اب تو نفرتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ انانیت اور ضد میں آ کر ہم ملک کو اسٹیک پر لے آئے ہیں، اور ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف حکمراں، ایک طرف اپوزیشن، کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی اور معاملات سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ریاستی ادارے اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، حکمراں اور اپوزیشن کے درمیان کچھ مذاکرات کا آغاز بھی ہوا، لیکن اس کے اندر پہ تعطل کا معاملہ آ گیا اور مسائل گھمبیر تر ہوتے چلے گئے۔ اس وقت مزید مجھے سیاسی امور پر کوئی تبصرہ کرنا مقصود نہیں، سوائے ایک نقطے کے کہ بدلتے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی شدید بارشوں کے معاملات، کبھی معاشی تنگی کا معاملہ، کبھی سیاست کے اندر تباہی بربادی کا معاملہ، معیشت کے بٹے کے بیٹھ جانے کا معاملہ، معاشرتی اقدار کی تباہی کا معاملہ، اخلاقیات کے جنازے نکل جانے کا معاملہ، زندگی اجیرن ہو جانے کا معاملہ، ملک اور ملت اور قوم کے افراد ہیجانی کیفیت میں، اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ظاہر کے بہت سارے اسباب ہیں، آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی، کچھ کا یہ کہنا ہے، اور انتخابات ہو جائیں تو معاملات سمجھ جائیں گے، کچھ کا یہ کہنا ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ بجا، مگر ذرا اور گہرائی سے غور و فکر کریں اور قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں وحی کی عینت لگا کر اگر دیکھیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ 75 برس گزر گئے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا؟ جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے نعرے تھے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں، یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا تاکہ یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کا نفاذ ہو۔ وہ نفاذ کی طرف پیش قدمی تو اکا دکا کیفیات ہم دیکھ سکتے ہیں معاملات کے اعتبار سے، مگر اکثر و بیشتر تو ریورس گیئر کا معاملہ، آج تو دھڑلے کے ساتھ شریعت کے احکامات توڑے جانے کا معاملہ اور شریعت کے وعدے احکامات کے برعکس اور خلاف ورزی کرتے ہوئے قانون سازی کرنے کا معاملہ، یہ ہم اپنے اس مملکت خداداد میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا اصل جرم ہے، یہ ہماری اصل بے وفائی کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ، کہ آج سر پھٹول ہے، آج حالات صبر کر نہیں دے رہے، انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت سے ظاہر کے اسباب ہیں، مگر اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا۔ سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ آیت نمبر 27 آپ کے سامنے ابتدا میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ ہمیں معلوم ہے جھوٹ کسے کہتے ہیں، فراڈ کسے کہتے ہیں، اور لوٹ مار کسے کہتے ہیں، خیانت کسے کہتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ خیانت کوئی کرتا ہے، جھوٹ بول کر ہم سے اپنا نفع بڑھاتا ہے، ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اندر سے جواب آتا ہے یہ خیانت ہے، یہ فراڈ ہے، یہ لوٹ کھسوٹ ہے، یہ جرم ہے، غلط ہے نا، اندر سے جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، یہ بھی امانت، روح دی، یہ بھی امانت، قرآن کریم دیا، وہ بھی امانت، دین اسلام دیا، وہ بھی امانت، یہ مملکت خداداد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ بھی امانت، مگر سچی بات ہم نے خیانت کی ہے۔ گلاس ٹوٹنے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، اسکرین ٹوٹنے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، چھت کے گرنے پر افسوس ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے پر کوئی افسوس نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور وہ جو دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ سچی بات ہے کہ اس قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ملک کی سالمیت ہمیں مطلوب ہے، مگر اسلام کے نام پر ملک لیا، اسلام کی طرف پیش قدمی ہوگی تو ملک کا بچاؤ ہوگا، ملک کی سلامتی میسر آئے گی، امن و امان میسر آئے گا۔ حکمراں ہوں، اپوزیشن کے افراد ہوں، ریاستی اداروں کے افراد ہوں، وہ بھی اور خدا را عوام بھی، اللہ کی طرف ہم سچی و پکی توبہ کریں۔ ظاہر کے اسباب بہت،
اصل سبب ہم نے اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی بلکہ غداری کی ہے، سرکشی کی ہے، خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مصائب کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کرنے اور اپنی طرف پلٹنے اور دین کے ساتھ مخلص ہونے، دین پر عمل، دین کی دعوت کو عام کرنے اور دین کے قیام کی جد و جہد کی طرف پیش رفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، ہمارے حالات سنوریں گے۔ www.darsequran.com